مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو. جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو. عزت مآب واجب الاحترام محترم المقام حضرت العلام استاذ الاساتذہ فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد شریف چشتی گولڑوی، دیگر علماء کرام، حاضرین ذیل احتشام، عزت مآب حاجی عبدالغفار سلطانی صاحب، سرپرست اعلیٰ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ سٹی فیصل آباد، جامع مسجد اکبری کے منتظمین، اہل محلہ، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن بسلسلہ ختم 11ویں شریف ماہ صفر المظفر میں منعقد ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیارے محبوب، یہ لوگ اپنے اپنے منہ سے میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ نحن احباؤہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا، جو مرضی کریں ہمیں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا
کہ کسی ہادی اور رہنما کی ضرورت تو خدا تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم خود خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا نے ہمیں محبوب بنا لیا ہے، تو اب ہمیں نبوت مصطفیٰ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان تمام دعووں کے جواب میں اپنے محبوب کو فرمایا، قل، اے محبوب تو کہہ، اے محبوب تو کہہ۔ اس جگہ پر، اس مقام پر لفظ قل سے آغاز کلام فرما کے اللہ رب العزت نے پوری دنیا انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اے محبوب، جب میں خدا ہو کر ان سے بات کروں تو تیرے ذریعے کروں، جب میں خدا ہو کر اپنا پیغام ان کو دوں تو تیرے ذریعے دوں، تو پھر یہ کون ہے جو تیرا ذریعہ چھوڑ کر سیدھے میری طرف آ رہے ہیں؟ قل، اے محبوب تو کہہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ دعویٰ تو ہے، لیکن اس دعوے کے پیچھے اگر کچھ حقیقت بھی ہے تو پھر جس خدا سے تم محبت کرتے ہو اس خدا کا تقاضا یہ ہے کہ میرے سے محبت کرنے والے میرے محبوب کی پیروی کریں۔ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ میری، بول دیجیے، پیروی کا مطلب سیدھا سیدھا اردو میں لفظ پیروی، پیروی یعنی جہاں سے آگے چلنے والے نے قدم اٹھایا ہے وہیں پر تو نے قدم رکھنا ہے، جہاں اس کا پیر ہے وہیں تیرا پیر ہو، تاکہ تو اس کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا۔ چلنے والے کی اپنی بھی تو مرضی ہوتی ہے، یہاں پیر رکھوں، یہاں نہ رکھوں، ادھر یہ راستہ اختیار کروں، یہ اختیار نہ کروں، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ادھر میرے سے دشمنی رکھنے والے ہیں۔ چلنے والے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جب وہ خود چلتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنی مرضی کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو اب وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے، اب وہ پیروی کر رہا ہوتا ہے، اب وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اتباع کے لفظ میں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی ختم کرو اور یار کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اپنی مرضی ختم کر دو، اپنی چاہت ختم کر دو، اپنا ارادہ ختم کر دو۔ تو اس لفظ اتباع میں اللہ رب العزت نے یہ فلسفہ دے دیا، محبت کی حقیقت سمجھا دی، اور سالکین راہ طریقت کے لیے اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ اگر تم نے میری محبت کا دم بھرا، اگر تم میرے قرب کی مسافتیں اور منزلیں طے کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی مرضی کو ختم کرنا ہوگا، اپنی چاہت کو مٹانا ہوگا، اپنے ارادے کو فنا کرنا ہوگا، اور جب تم اپنی مرضی کو ختم کر دو گے پھر وجود تو تمہارا ہوگا لیکن اس وجود پر حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اس وجود پر حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ یہی وہ مقام فنا اور بقا ہے جس کا ذکر صوفیاء کرتے ہیں، یہی وہ مقام فنا اور بقا ہے۔ اگر نیا مکان بنانا ہو پرانا گرانا پڑتا ہے،
اگر کہو کہ پرانا مکان بھی اس کی عمارت یہ اسلاف کی یادگار ہے، بڑوں کی نشانی ہے، وہ بھی نہ مٹے تو نیا مکان نہیں بنے گا۔ نیا مکان بنانا ہے، پرانے کی بنیادیں اکھاڑنی ہوگی۔ اگر برتن کو دودھ سے بھرنا ہے تو پہلے جو کچھ برتن میں ہے اسے نکالنا ہوگا۔ پرانی تعمیر کو گرانا یہ فنا ہے، نئی تعمیر کھڑی کرنا یہ بقا ہے۔ اور پہلے جو کچھ ہے برتن میں اسے نکالنا یہ فنا ہے، پھر نیا سودا اس میں بھرنا یہ بقا ہے۔ اسی طرح تیرا نفس، تیرا وجود جو عادتوں اور خواہشوں اور تمناؤں سے بھرا ہوا ہے، ان فانی تمناؤں کو اپنے وجود سے نکال پھینکنا یہ فنا ہے، اور یار کی رضا کو اس وجود پر نافذ کر دینا یہ بقا ہے۔ یہی فنا ہے اور یہی بقا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تبدیلی آتی ہے۔ جب عادات بدلتے ہیں تو نتائج بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، کردار بدلتا ہے، کردار بدلتا ہے، سوسائٹی بدلتی ہے، سوسائٹی بدلتی ہے، مقام بدلتا ہے، مقام بدلتا ہے تو پھر اس مقام کے تقاضے اور ہوتے ہیں جو پہلے مقام کے نہ تھے، تبدیلی آتی ہے۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ انہیں اعلان کر رہا ہے کہ میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے اندر کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی، محبت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تم بدلے تو ہو نہیں، کیونکہ محبت یہ ضرور بدلتی ہے، محبت ضرور تبدیل کرتی ہے۔ محبت ہونے سے پہلے انسان کی عادتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جب محبت کا ورود ہوتا ہے تو پھر کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ تو جب تک وہ اپنی مرضی پہ ہوتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق تبھی تو وہ شراب خانوں میں پڑا ہوتا ہے، اور کبھی وہ راستوں کا ڈاکو ہوتا ہے، اور کبھی وہ علاقے بھر کا نامور چور ہوتا ہے۔ لیکن جب فنا اور بقا کے تسلسل سے گزر جاتا ہے تو وہ جو جنگلوں میں چھپنے والا ڈاکو تھا وہ وقت کا فضیل بن عیاض بنتا ہے، اور وہ جو نامور شہر کا چور تھا پھر فنا اور بقا کے تسلسل سے گزر کر پھر وہ قطب الاقطاب بنتا ہے، اور وہ جو شراب خانوں میں پڑا رہنے والا تھا پھر وہ بشر ہاتھی بنتا ہے، پھر وہ نہیں رہتا، کیونکہ فنا اور بقا کے تسلسل سے تبدیلی آتی ہے، مقام بدلتا ہے، مدارج بدلتے ہیں۔ سلطان العارفین اسی تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں نفی اثبات دا پانی ملیا، نفی اثبات دا، پہلے نفی پھر اثبات، پہلے اپنی صفات جو فانیہ ہیں، عارضیہ ہیں، انہیں ختم کرنا، پھر یار کی تمناؤں کو، یار کی رضاؤں کو، یار کے ارادوں کو اپنے پہ نافذ کرنا، یہ اثبات ہے۔ فرمایا نفی اثبات دا پانی ملیا۔ اب نفی اثبات، فنا و بقا، اس کو انہوں نے پانی کہا، کیونکہ پچھلے بیت لفظ میں، پچھلے مصرے میں کہہ چکے ہیں کہ اللہ کی محبت چمبے کی بوٹی ہے۔ تو گویا کہ وجود سالک ایک کھیت کی مانند ہے، اور اس کے اندر اچھی بری صفات یہ کھیت کے کھلیان اور اس میں پڑی سوکھی ہوئی مٹی کی مانند ہے، اور نفی اس بات کو پانی سے تشبیہ دی، اس لیے کہ جب کھیت میں پانی نہیں ہوتا
تو کھیت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، جب پانی آتا ہے تب رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی وجہ تشبیہ ہے، یہ وجہ شبہ، یہ تبدیلی ہے۔ دیکھو نا، مٹی کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے، لیکن جب پانی اسے لگ جائے تو پھر وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، مٹی کا رنگ بدلتا ہے۔ جو ہے تو بولو، پہلے سخت ڈھیلے ہوتے ہیں، لیکن جب پانی اس میں سما جاتا ہے پھر وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو نبی سے پہلے تکبر کی وجہ سے اکڑا ہوا انسان جب فنا اور بقا کے مقام سے گزر جاتا ہے تو پھر جیوندیاں جے مر رہنا ہووے تاں دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی ستے قدر کوڑا تے بانگ اروڑی سہیے ہو، جے کوئی کڈے گال علماء تے یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے حق ڈور ساڈی باہو کیوں رکھے کیوں رہیے ہو۔ پھر فنا و بقا کے تسلسل میں یہ نہیں نظر ہوتا کہ پھینکنے والے نے مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکا ہے، دینے والے نے مجھے گالی دی ہے، بلکہ نگاہ یہ جاتی ہے کہ میرے یار پر جب کوڑا پھینکا گیا تھا تب یار کا کردار کیا تھا، تب یار کا کردار کیا تھا۔ یہ ہے فنا و بقا۔ لیکن فنا و بقا کے بعد پھر بنتے کیا ہیں؟ جب وہ اکڑ صلابت پتھروں سے ڈھیلوں سے ختم ہوتی ہے تبھی تو بیج سر اٹھاتا ہے، تبھی تو فصل پکتی ہے، تبھی تو اناج بنتا ہے، تبھی تو یہ بوٹی سر اٹھا کر محکنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور جب بہکار پیدا ہو جائے تو پھر ایسے نہیں رہتے۔ سابقہ زندگی جنگلوں میں گزری ہو، پہاڑوں میں گزری ہو، اور ٹیلوں میں گزری ہو، لیکن جب مہکار پیدا ہو جائے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ داتا مہک رہا ہے، خواجہ مہک رہا ہے، علی اجمیری مہک رہا ہے، پھر مولا علی مہک رہا ہے، سلطان العارفین مہک رہا ہے۔ یہ تب ہے جب مہکار پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ خوشبو اپنی تو نہیں ہے نا، یہ خوشبو تو پھر یار کی ہے۔ پھر یہ میں تو فنا تھا، فنا ہوا، اب تعلق جو بقا سے ہوا تو اس بقا کے جلوے نے تجھے بھی باقی کر دیا، اس بقا کے جلوے نے تجھے بھی باقی کر دیا۔ تو نبی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی، فرمایا ہر رگ میں یہ رنگ سما گیا، کوئی جگہ باقی نہ رہی، کوئی عادت باقی نہ رہی، کوئی خصلت اپنی باقی نہ رہی، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ملتان شریف میں آئے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس۔ ان کی ایک لونڈی تھی، آپ نے اس خادمہ کو کہا کہ جاؤ بابا صاحب کو وضو کرواؤ۔ بابا صاحب کو وضو کروانے کے لیے لونڈی آئی تو بابا صاحب ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں اور اس کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں، چہرے کو تکے جا رہے ہیں۔ وہ پانی بہاتی رہی، خادمہ تھی، سارا آفتابہ ختم ہو گیا، پانی مکمل ختم ہو گیا، اور بابا صاحب کی نظریں جو ہیں وہ چہرے پہ جمی ہوئی ہیں اور ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ جب پانی مکمل بہہ گیا تو الحمدللہ رب العالمین کہا، پانی ختم ہو گیا، وضو تو ابھی ہوا نہیں، ابھی تو ہاتھ دھلے ہیں۔ اب وہ لونڈی دوسرا پانی لینے کے لیے گئی، اور پانی، دوسرا پانی لیا، آفتابے میں وضو کروایا، وضو کیا، ایک سے صرف ہاتھ دھوئے، دوسرے سے مکمل وضو کیا۔
جب پھر خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں پہنچی شکایت لے کر کہ اچھا درویش ہے جو میرے چہرے کو ہی تکے جا رہا ہے، لیکن اس نے شکایت کیا کرنی تھی وہ دیکھ کر پھر حیران ہو گئی کہ آج تو زکریا ملتانی بھی میرے چہرے کو تک رہے ہیں۔ بابا کی شکایت لے کر آئی کہ آج خانقاہ میں کیا مہمان آیا جو نامحرموں کے چہرے پہ تک رہا ہے، اور جب آئی تو دیکھا کہ آج تو زکریا ملتانی بھی مجھے تکے جا رہے ہیں۔ کہا حضور اس فلسفے کی سمجھ نہ آئی، فرمایا جا تیرا کام ہو گیا، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے تیرا کام ہو گیا۔ مصلی لیا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، مولا یہ لونڈی 20 سال کی میری خدمت کر رہی ہے اور 20 سال میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوں، اس کی پیشانی پہ جو شقیہ لکھا ہے، اس کی پیشانی پہ جو لکھا ہے کہ یہ دوزخی ہے، اسے جنتی کر دے۔ میرا 20 سال کا گڑ گڑانا تو نے نہیں سنا، اور فرید کو ایک مرتبہ وضو کروایا تو نے اس کی مان لی۔ میں 20 سال سے گڑ گڑا رہا ہوں کہ میری خانقاہ کی خادمہ ہے میری۔ یہ لوگ بڑے لاجپال ہوتے ہیں، یہ لوگ بڑے، تمہیں پتہ نہیں چلتا وہ تمہیں کیا کچھ دے جاتے ہیں۔ اب اس خادمہ کو پتا تھا کہ یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی 20 سال کے لیے میرے لیے رو رہے ہیں، 20 سال سے میرے لیے تڑپ رہے ہیں، اور مجدد علف ثانی ان کے بچوں کا استاد جس کا نام غالباً طاہر تھا، تو مجدد پاک نے اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا تمہارے استاد کی پیشانی پر تو لکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے، تو اب بیٹے بھی تو مجدد کے تھے نا۔ خطاب سنا، تربیتی لیکچر سنا، لیکن اٹھے نہیں۔ بیٹا جاؤ، ابا جان آج نہیں جائیں گے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کرنے لگے آج اس لیے نہیں جائیں گے کہ پہلے پتہ جو نہ تھا، آج تو پتہ چل گیا۔ اگر ہمارا استاد بھی جہنمی رہے گا، ہمارے گھر میں آ کر ہمیں پڑھانے والا بھی جہنمی رہے گا، تو آپ جنتی کسے کریں گے؟ آپ جنتی کسے کریں گے؟ تو مجدد پاک کے بیٹے تب اٹھے جب باپ نے استاد کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے اسے بخشوا دیا، اور مجدد پاک نے بھی پھر سجدے سے سر تبھی اٹھایا تھا جب اللہ رب العزت نے اس جہنمی کو جنتی کر دیا۔ یہ بڑے لجپال ہوتے ہیں، یہ لجپال پریتاں توڑتے نہیں، بولیے لجپال پریتاں توڑتے نہیں، اور جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، در آیا نو خالی موڑ دے نہیں، کچھ خیر خزانے پا دے نہیں۔ تمہیں خبر ہو یا نہ ہو، تمہیں پتا چلے یا نہ چلے، یہ کچھ خیر خزانے پا دیں دے۔ تو اس لونڈی کو تو کوئی پتا نہیں تھا کہ 20 سال سے گڑ گڑایا جا رہا ہے اور میرے لیے تڑپا جا رہا ہے، آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تمہیں بھی کیا خبر کہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ ساری ساری رات کا رونا، غاروں میں رونا، رات کی تنہائیوں میں رونا، اپنے بستر استراحت میں رونا، اپنے سجدوں میں رونا، اور تو اور عرش اولیٰ کی خلوتوں میں جا کر امت کے لیے تڑپنا۔ یہ لجپال ہیں، یہ لجپال ہیں۔ جیسے یہ دور کی نسبت کو بھی لے لیتے ہیں، نبھاتے ہیں۔ سلطان العارفین کا کبیس جو طبیب کے ہاتھوں میں گیا، اس نے کلمہ کیوں پڑھا؟ میرا تو وجدان کہتا ہے کہ سلطان العارفین نے تڑپ کر کہا ہوگا مولا اس کے ہاتھوں میں میرا کنیز گیا، یہ تعلق تو جڑ گیا ہے۔
اب اس تعلق کی لاج رکھ لے اور اسے جنتی کر دے۔ تو میرے دوست یہ لاجپال ہوتے ہیں۔ عرض کی مولا 20 سال سے رو رہا ہوں، وہ میری خدمت کرتی ہے، میں رات کو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، تو نے 20 سال سے میری نہ سنی۔ فرید کو ایک دن وضو کیا، کروایا، اس کی مان لی تو ہاتھ سے غیب سے آواز آئی، بہاؤالدین زکریا ملتانی دل چھوٹا نہ کر، فرید کو دیکھ یہ آیا کتنے عرصے کے بعد ہے، تو آج دیکھ رہا ہے۔ یہ تیرے ملتان کی مسجدوں کا طالب علم جب ملتان سے اچانک غائب ہو گیا تھا، یہ سالوں کے بعد آیا ہے، ذرا مجھ سے یہ تو پوچھ لے کہ اس نے اتنا عرصہ گزارا کہاں ہے، مجھ سے یہ تو پوچھ لے کہ اس نے اتنا عرصہ گزارا کہاں ہے۔ آج بے غیب سے آواز آئی، بہاؤالدین زکریا ملتانی 40 سال ہو گئے، فرید نے سانس بھی لیا تو میری مرضی سے لیا، 40 سال کے دوران یعنی فرید سویا تو میری مرضی سے، جاگا تو میری مرضی سے، کھایا تو میری مرضی سے، پیا تو میری مرضی سے۔ یہ 40 سال سے وہی کرتا آ رہا ہے جو میں نے چاہا، اب وہ 40 سال گزرے، اب میں وہی کرتا آ رہا ہوں جو میرا فرید کہتا رہا، اب میں وہی کرتا آ رہا ہوں جو میرا۔ تو یہ 40 سال فرید نے وہی کیا جو اس نے چاہا، یہ مقام فنا ہے، یہ مقام فنا ہے۔ اور جب وہ مقام فنا سے گزرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ شاہ صاحب، 40 سال تک فرید نے اپنی مرضی چھوڑ دی، اپنی تمنا چھوڑ دی، اپنا ارادہ چھوڑ دیا، اپنی چاہتیں چھوڑ دی۔ تو یہ اپنی چاہتوں کو مٹا دینا، یہی تو فنا ہے۔ یہ 40 سال تک مقام فنا میں رہا، اب اسے بقا ملی، اب بقا کا تقاضا یہ ہے جو فرید کہتا ہے وہ کر دیتا ہوں، جو فرید کہتا ہے وہ کر دیتا ہوں۔ آیا چور ہے، ایک لمحے میں گیا بن کے کتب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فنا سے گزر کر اب مقام بقا پہ ہیں، فنا سے گزر کر اب مقام بقا پہ ہیں۔ تو یہ ہے فنا اور بقا کا مقام، جس کو سلطان العارفین نے فرمایا کہ نفی اس بات دا پانی ملے، اور پھر ایک جگہ پر اس نفی کی تشریحات کرتے ہوئے اور مقام فنا کو کھول کر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوہا ہو میں تے پیا کٹی میں، تاں تلوار صدی میں ہو۔ لوہا ہو میں، بولیے، تے پیا کٹی میں، کبھی تقدیر کا تماشا ادھر سے تجھے ادھر کر رہا ہے، کبھی تقدیر کا تماشا تجھے ادھر سے ادھر کر رہا ہے، اور تو ہے کہ زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں لاتا۔ اگر ہواؤں نے اڑا کر وہاں پھینکا تو مولا جو تیری لگا، ادھر سے ادھر پھینکا تو مولا جو تیری لگا۔ لوہا ہو میں سے پیاس کٹی میں، جب تیرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہونے لگے تو پھر یہ نہ سوچ کہ قدرت تقدیر تجھے رسوا کر رہی ہے، بلکہ یہ سوچ کہ اب خدا تجھے کچھ بنانے والا ہے، اب خدا تجھے کچھ بنانے والا ہے، کیونکہ جس لوہے پہ ضرب نہ لگے وہ کبھی تلوار نہیں بنتا۔ لوہا ہو میں کہ پیاس کٹی میں، تا تلوار صدی میں ہو، کنگی وانگوں پیا چری میں۔ دیکھتے ہو کنگی کو، سر میں لگانے والی کنگی، پھیرتے ہیں جسے، اس کے وجود میں کتنے شید ہوتے ہیں، وہ کتنی جگہ سے چری ہوتی ہے، کتنی جگہ سے چری ہوتی ہے، تو جتنی جگہ سے چری ہے ایسے چر گئی۔ سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق،
مولانا روم نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بولنے والی بنسری کہتی ہے کہ جیسے میرے سینے میں جگہ جگہ سراخ ہے، کوئی پھٹا پرانا سینہ ہو تو میں یار کی باتیں اسے سناؤں. سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق. تب میں تجھے تشریحات سناؤں کہ اس یار کے بچھوڑے نے کیا اثر کیا ہے، اس یار کی جدائی نے کیا درد دیا ہے. تو سلطان العارفین فرماتے ہیں اب تو مقام فصل پہ ہے، مقام جدائی پہ ہے، مقام ہجر میں ہے. اگر تو وصال چاہتا ہے، اگر محبوب تک پہنچنا چاہتے ہو، ہاتھوں تک پہنچنا ہے تلوار بن، ہاتھوں تک پہنچنا ہے تلوار بن. تلوار بنے گا کیسے؟ لوہا ہومے تے پیا کٹی میں، تا تلوار صدی میں ہوں تے تنگی وانگوں پیا چری میں، تا زلف محبوب کری میں ہوں تے مہندی وانگوں جدو گھٹی میں، تا تلی محبوب رنگی میں ہوں، تا تلی محبوب رنگی میں ہوں. یہ محبوب تک پہنچنے کے طریقے ہیں. جس رنگ میں بھی پہنچے گا کچھ نہ کچھ بنے گا، تبھی پہنچے گا نا، کچھ نہ کچھ. بولو، یا تلوار بن کے ہاتھوں تک پہنچ جا، یا کنگھی بن کر زلف تک پہنچ جا، یا مہدی بن کر قدموں تک پہنچ جا، کپڑا بن کر بدن تک پہنچ جا. محبوب تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ بننا ہوگا، اور اگر کچھ بننا ہے تو بننے کے لیے پہلے اپنا آپ مٹانا ہوگا، اور پہلے اپنا آپ مٹا کر پھر اس جگہ پر کوئی ایسی تعمیر کرنی ہوگی جو یار کو بھلی لگے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب انہیں کہہ دے یہ منہ اٹھا کر میری محبت کا دعویٰ نہ کریں، یہ مجھ سے بیگانے تجھے دامن چھوڑ کر میری طرف نہ آئے، بلکہ اگر یہ میرے تک آنا چاہتے ہیں فاتبعونی، یہ تیری ذات میں فنا ہو جائیں. اگر یہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا وجود تو ان کا ہو، لیکن ان کی ادائیں محبوب تیری ہو. یحببکم اللہ، پھر میں انہیں اپنا پیارا بنا لوں گا. پھر میں اپنا محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبوب سے، ایک ہوتی ہے محبوب سے محبت، اور ایک ہوتی ہے محبوب کے تعلق والوں سے محبت. یہ محبت کے دو درجے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے محبوب سے محبت اور ایک ہوتی ہے محبوب سے تعلق والوں کی محبت. اگر کبھی عشق کی چوٹ لگی ہو دل پر تو وہ لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ویسے عشق کی چوٹ تو لگتی ہے ہر ایک کے دل پر، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف کے فرق سے آواز، دیکھو کولی ایک برتن ہے، اسے آپ ضرب لگاؤ تو اس کی آواز نکلے گی لیکن اور ہوگی. اسی طرح اگر تھالی پہ ضرب لگاؤ تو اس کی آواز ذرا مختلف ہوگی، اگر ٹرے پہ ضرب لگاؤ تو اس کی آواز اور ہوگی، گلاس پہ اور ہوگی، بڑی پراز پہ لگاؤ تو اور ہوگی، ڈھول پہ لگاؤ تو اور ہوگی. چوٹ تو ایک ہی ہے لیکن ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ظرف کے فرق سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی محبت سے خدا کی محبت کا سراغ لے لیتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو اس محبت میں اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر جاتے ہیں اور وہ انہیں کچھ بھی رسوائی کے علاوہ ہاتھ نہیں آتا. تو محبت محبوب سے ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کا چلنا محبوب جیسا ہو، کسی کو آپ چلتے ہوئے دیکھیں اور پہلی نظر میں آپ کو یوں لگے جیسے یہ میرا دوست جا رہا ہے، تو آپ کی ایک محبت کا رشتہ اس سے بھی جڑ جائے گا، کیونکہ یہ میرا وہ یار تو نہیں، لیکن یار کی ایک ادا اس میں پائی جاتی ہے. توجہ ہے تو ذرا بولو. اگر کسی نے آپ کے محبوب کی ٹوپی جیسی ٹوپی پہنی ہو تو آپ کی ایک لمحے کے لیے توجہ ادھر جائے گی نا. اگر لباس ملتا جلتا ہو تو، اگر آواز ملتی جلتی ہو تو،
دیکھو نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، باقی 11 تھے۔ ان 11 میں سے بن یمین کو اپنے پاس رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لہجہ، اس کی چال، اس کا چلنا پھرنا، اس کی آواز، اس کی صورت وہ یوسف سے ملتی تھی، وہ یوسف سے، توجہ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ محبوب تو محبوب ہوتا ہے، لیکن جس میں محبوب کی ادا پائی جائے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے محبوب انہیں اعلان کر دو میرا محبوب تو ایک مدینے والا ہے، لیکن اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مدینے والے کی ادائیں اپنے وجود میں اکٹھی کر لو۔ جسم تمہارا ہو، وجود تمہارا ہو، لیکن ادائیں میرے مصطفیٰ کی ہو، تو میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں۔ تمہارا اٹھنا میرے محبوب جیسا ہو، تمہارا بیٹھنا میرے محبوب جیسا ہو۔ تو گویا کہ تمہارا اٹھنا تمہاری اپنی مرضی سے نہ ہو، وجود تمہارا ہو، مرضی میرے مصطفیٰ کی ہو۔ تم اس فنا اور بقا کے مقام سے گزرو تو پھر یحببکم اللہ، پھر وہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو سلطان العارفین نے اسی بات کو ذکر کیا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا۔ لفظ تو 2 ہے، نفی اس بات، لیکن ان 2 لفظوں میں ایک لمبے سفر کو انہوں نے کلوز کر کے بیان کر دیا۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی۔ اب یہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرے وجود کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سنت مصطفیٰ نافذ نہیں ہوگی، میری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ نبی اس بات کا پانی ملیا، ہر جگہ ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یہ فنا اور بقا کی تاثیر ہر جگہ پہ اتر چکی ہے۔ ابتدائے سنت مصطفیٰ کا جذبہ یہ میری پوری ہستی میں سما چکا ہے۔ اب وجود تو میرا ہے، لیکن اس میرے وجود پر حکمرانی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو جب نفی اس بات کی منزل طے ہو جاتی، فنا اور بقا سے گزرتے ہیں، تو پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر کہا کہ اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلا پہ آئی ہوں۔ جہاں جب پھول نکلتے ہیں تب مہکتی ہے، جب وہ مہکتی ہے تو پورا گلشن مہکتا ہے، پھر آنے جانے والوں کے دل و دماغ بھی معطر ہوتے ہیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں وہ پھول جو لوگوں نے خوشبو بانٹے، مان لو کہ یہ باہر خوشبو تب پھیل رہی ہے، پہلے اندر خوشبو سے بھر چکا ہے، اندر خوشبو سے بھر چکا ہے۔ اب یہ اضافی مال ہے جو نکل رہا ہے، برتن پر ہو چکا ہے، اندر خوشبو سے بھر چکا ہے۔ تو جو کچھ ہمیں داتا علی حجویری کے تذکرے مل رہے ہیں، جو مقامات علی حجویری کے قصیدے گنے جا رہے ہیں، ارے وہ خوشبوئیں جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، وہ تو لوگوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں جو اندر بھرا ہوا ہے وہ تمہاری وسعتوں سے باہر ہے، وہ تمہاری گنجائش سے باہر ہے، وہ تمہارے ضرب سے بڑھ کر ہے۔ تمہیں تو تھوڑا سا ملا جو باہر مہک رہا ہے، جو اندر ہے اسے تو خدا ہی جانے کہ وہ کیا مقام ہے۔ تو آج چونکہ حضرت داتا علی حجویری کے عرس کے دن بھی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا تذکرہ بھی ہوا، تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر روشنی پھر کبھی ڈالیں گے جو سلطان العارفین نے یہ دوسرا مرحلہ بیان کیا، تیسرا مرحلہ کہ اندر بوٹی مشک مچایا۔ یہ مشک کیا ہے، اس کا مچنا کیا ہے؟ جہاں پھلا پہ آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم